روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی جارج ہے یا بھٹو ہے بعد میں پتہ چل جائے گا. کوئی ہمارے دوست کہہ رہا ہے کہ بھٹو صاحب، ہم کہتے ہیں جارج جام صاحب کا سپاہی ہے میرے خیال میں. ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ وہ اپنی پارٹی کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور اس سرزمین بلوچستان کی خدمت کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ جو گزشتہ کئی عرصے سے بلوچستان کی جو بلا پیمودہ زمینیں ہے، عدالت عالیہ میں ایک کیس چل رہی تھی اور گزشتہ 18 مارچ کو اس پہ عدالت عالیہ کی ایک 5 رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. وہ بلا پیمودہ زمینیں جو گزشتہ کئی عرصے سے یہاں پہ اس اسمبلی میں بھی بار بار دعویٰ ہوتی تھی کہ وہ سرکار کے ہے، اور قبائل اور زمیندار یہ کہتے تھے کہ وہ زمیندار کا ہے، قبائل کا ہے. آج ہائی کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد میرے خیال میں اب یہ باب ختم ہو چکا ہے کہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ بھی ہے اور مختلف علاقوں میں جو قبائل رہتے ہیں وہاں بھی جو بلا پیمودہ زمینیں ہیں، جو پہاڑ ہے، جو چراگاہ ہے، وہ ان زمینداروں کی ہے. خصوصاً جناب اسپیکر صاحب، اس کے آخری اس میں جو عدالت عالیہ نے کچھ باتیں کہی ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے حکومت سے ہے. حکومت اور خاص کر اس وقت جو ہمارے وزیر مال بیٹھا ہوا ہے سلیم جان کوسو صاحب، ان کی میں خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہر جگہ قبضہ گیری کا ایک بازار گرم ہے، لیکن کوئٹہ تو خصوصی طور پر ایک مرکز بنا ہوا ہے. اور کوئٹہ کی ہر جگہ پہ خصوصاً مشرقی بائی پاس، مغربی بائی پاس، نواکلی، کچلاغ، سرانگ اڑگی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ روزانہ جو ہے بلا پیمودہ زمینیں وہاں پہ قبضہ ہو رہے ہیں. عدالت عالیہ نے اس میں کہا ہے کہ اب حکومت اس پہ قانون سازی کرے اور اس میں تیزی لائے، اور وہ علاقہ جو سیٹلمنٹ سے رہ گئے ہیں، جن کی بلا پیمودہ زمینیں جہاں پہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں، ان کی جلد از جلد سیٹلمنٹ کر کے ان کو قبائل کے نام پر کر دیا جائے. اب کوئٹہ کے اندر جناب اسپیکر صاحب بہت سارے علاقے جو سیٹلمنٹ گزشتہ 10-12 سال سے ہوئے بھی ہے، لیکن ان کی رپورٹ آج تک اس لیے رکا ہوا ہے کہ حکومت کی ایک کوشش رہی ہے یہاں پہ کچھ قوتوں کی کہ وہ زمین جو ہے قبائل سے روک کر کسی نہ کسی طرح اس کو سرکار کے نام پہ کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب، تھوڑی میں بولوں گا، پھر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر مال صاحب جو بیٹھا ہوا ہے اس پر خاص کر کچھ الفاظ کہے تاکہ یہاں کے زمیندار جو ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرہ کرتے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ان کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں 1992 میں بھی جناب اسپیکر صاحب ایک فیصلہ اسی اسمبلی نے دیا تھا، جو 1-2 رکنی بنچ جس کی سربراہی ہماری اس وقت کے اسپیکر ملک سکندر ایڈوکیٹ اور اس وقت کے وزیر خزانہ نواب اسلم خان ریسانی جو اس کمیٹی کے ممبران تھے، انہوں نے بھی ایک 16 صفوں کا فیصلہ دیا تھا کہ بلوچستان کی جتنی بھی زمینیں ہیں بلا پیمودہ وہ قبائل کی ہے. اور انہوں نے پھر اس میں ایک ایسی زمین جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس زمین کا فیصلہ زرکون قبائل کا تھا، اور بعد میں اس کی پیمنٹ بھی ہوئی. میں اس لیے آپ کو توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سریاب روڈ کی جو وائنڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی سبزر روڈ کی، یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی زمین ہے جو کسی کے نام پہ نہیں ہے لیکن اس وقت اس قبائل کے نام پہ ہوئے تھے. وہاں پہ دکانیں ہیں، آج وہ پیمنٹ سے محروم ہے. جناب چیئرمین صاحب، اور حکومت نے ایک تو اس کی ایک اتنی چھوٹی رقم سریاب روڈ کی جو وائنڈنگ ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ انہوں نے 600 روپے رکھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کم از کم سریاب روڈ پہ 10,000 روپے سے زیادہ کی فٹ بک رہی ہے.
اور ان کے جو مالکان ہیں ان کی ساری جمع پونجی وہی ہے، اور بعض ایسی زمینیں ہیں جو اسی طرح کے بلا پیمودہ ہے، ان کے نام پہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں، چونکہ اس میں عدالت عالیہ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے. ملک صاحب اس میں مہربانی، سر آپ کی رولنگ کی ضرورت ہے. میں بات کرتا ہوں اس فیصلے پہ میں آپ کے پورے بات کو سمجھ بھی میں گیا، اور کہتا ہوں کہ آپ کی آج کی رولنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جو سریاب روڈ اور سبزل روڈ کی وائنڈنگ ہو رہی ہے، وہ زمینیں جن لوگوں کا قبضہ ہے. ملک صاحب یقیناً ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کی یہ ذمہ داری ابھی بنتی ہے کہ وہ انتہائی انصاف کے ساتھ جو بھی زمینیں قبائل کی ہے جو اس وقت کسی نہ کسی صورت میں مختلف شکلوں میں لوگ اس پہ، میں آتا ہوں اس پہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی رولنگ دے دیں. اور سلیم پہلے ہم اس سلسلے میں، چونکہ ہائی کورٹ کا رولنگ ڈیسیجن اس پہ آ چکا ہے کہ جتنے بھی سیٹلمنٹ انسیٹلڈ لینڈز ہے قبائل کی، اس کی صحیح سیٹلمنٹ ہو، اور انصاف کی بنیاد پہ جو زمین جس بھی ٹرائب کی بنتی ہے وہ اس کے حوالے ہو جائے. تو اسی سلسلے میں ہم منسٹر ریونیو صاحب سے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے بھی بات کر لے. اور ساتھ ہی یہ جو سریاب کا مسئلہ ہے یقیناً یہ بھی انتہائی مشکل مسئلہ ہے. احمد نواز ایک منٹ، اس سلسلے میں ہم پہلے موجودگی میں سربراہی میں اس کمیٹی کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا ہے. سریاب روڈ کے متاثرین نان شبینے کے لیے 60 سال سے وہ اسی دکانوں میں کاروبار کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، یقیناً جو بھی ان کا رائٹ کمپنسیشن بنتا ہے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. جناب چیئرمین، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ اس بارش میں بھی وہ لوگ ان بیچاروں کے 50-60 سال سے وہ کاروبار ہے. آپ سلیم جان کو 2 منٹ اس سلسلے میں. جناب چیئرمین صاحب، اس میں ایک رولنگ آپ کی طرف سے ہوگا، خاص کر سریاب روڈ کی جو دکانیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ ان کی جو وائنڈنگ ہو رہی ہے اس کی وہ جو آپ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی آج تک اجلاس نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اس کی اجلاس آج تک نہیں ہو رہا ہے اور ان کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں. وہ متاثر ہے، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے جس طرح آج اسمبلی کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ رولنگ دے دیں اس کمیٹی کا. پہلے آپ سلیم جان کو سن لیں، پہلے آپ سن لیں اس حوالے سے. شکریہ جناب اسپیکر. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کو مبارکباد دیتا ہوں حلف اٹھانے پہ، خلیل جارج صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اختر صاحب کو بھی تنبیہ کرتا ہوں. اختر صاحب کی بڑی خوشی اس دن محسوس کر رہے تھے جس دن دھنیش چلے گئے. آج آپ نے دیکھ لیا دھنیش سے بڑھ کر ایک آپ کے انشاءاللہ دھنیش کا ریکارڈ توڑ دے گا. پہلے ہی دن سے اندازہ ہو گیا. نہیں، دھنیش یہ تھا کہ اس میں اللہ نے صلاحیتیں بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی. آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جواب دیتا تھا، آپ لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا. آپ کا پوائنٹ پہ آ جائے سلیم جان، پوائنٹ پہ آ جائے. آپ لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑے گا اپوزیشن کو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، نصیر احمد نے جو